ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت و بخشش کی دعائیں ہوں صحابہ کرام، تابعین اعظام اور محدثین کرام کے لیے۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، میں نے خطبے کے بعد سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت کے تناظر میں اولاد کی دینی تربیت مگر کیسے، اس تعلق سے چند باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، اللہ فرماتے ہیں کہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرشتوں کی 3 صفات اللہ رب العالمین نے اس میں ذکر فرمائے کہ اس جہنم کے اوپر جو فرشتے متعین ہوں گے وہ سخت دل ہوں گے، طاقتور ہوں گے، اور وہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے نہیں ہوں گے، وہی کچھ کریں گے جس کا اللہ نے انہیں حکم دیا ہے۔ یہ آیت کریمہ اگر اس پر ہم غور کریں تو یقیناً یہ آیت ہمیں ڈرانے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس آیت میں سب سے پہلی تعلیم تو ہمیں یہ ہے کہ ہر انسان کو اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے ہر انسان اپنی فکر کرے، اپنی اصلاح کی کوشش کرے، دینی اعتبار سے اپنے آپ کو اچھا بنانے کی کوشش کرے۔ قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ اللہ نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کے آگ سے بچاؤ، تو اس کا کیا معنی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ علموہم وادبوہم، یعنی اپنی اولاد کو تعلیم دو اور انہیں ادب سکھلاؤ، دینی تعلیم دو اور انہیں ادب سکھلاؤ، یہ اس کا معنی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے، یہ اعملوا بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ، کہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کا کام کرو اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ وَأَمُرُوا أَهْلِيكُمْ بِالذِّكْرِ يُنَجِّيكُمُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، اور ہمیشہ اپنے اہل و عیال کو قرآن کی تعلیم دو، کتاب و سنت کی تعلیم دو، اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین تمہیں جہنم سے بچا لے گا۔ تو 2 ذمہ داریاں اللہ رب العالمین نے اس آیت میں دی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 باتیں بیان فرمائیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان خود بھی اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے نافرمانی سے بچائے اور اللہ رب العالمین کے فرامین پر عمل کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال کو کتاب و سنت کی تعلیم دے تاکہ وہ خود اور اس کے گھر والے جہنم کی آگ سے نجات پا جائیں۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر کی ہے کہ اپنے آپ کو ہمیں بچانا ہے، اپنی بھی فکر کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ میں اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرنی ہے۔ یہ دونوں پہلو جب انسان سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارے گا تو ہی وہ اللہ کی پکڑ سے بچ سکتا ہے۔ یہ دونوں پہلو ہمیں زندگی میں اپنے ساتھ میں رکھنا ہے، اس کو لے کر کے چلنا ہے، خود کے اصلاح کی فکر اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کی بھی فکر۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک انسان نگہبان ہے، ذمہ دار ہے، نگراں ہے، اور ہر ایک کو اس کے ذمہ داری کے تعلق سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ تو ہر ایک انسان نگہبان ہے، ذمہ دار ہے۔ آپ اپنے گھر میں جس بھی حیثیت سے ہوں، آپ ایک ذمہ دار کی حیثیت سے ہیں۔ اگر باپ ہیں تو اولاد کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، آپ کے بیوی کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، آپ کے بیٹیوں کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، آپ کے گھر میں جو بہنیں ہیں ان کی بھی ذمہ داری بحیثیت بھائی کے آپ کے اوپر ہے کہ آپ اپنی اور اپنے گھر والوں کی فکر کرو۔ اور یاد رکھیے، کسی بھی معاشرے کے صالح بننے کے لیے، اچھا بننے کے لیے ضروری ہے کہ ان پہلوؤں پر انسان جو ہے توجہ دے۔
ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں معاشرہ اسلامی معاشرہ بن جائے، سماج اچھا سماج بن جائے، اور سماج میں اچھے انسان پیدا ہوں اور اچھے انسان رہیں، سماج میں امن و امان ہو، تو اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر انسان یہ ٹھان لے ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنی ہے۔ اس لیے کہ گھر سے خاندان بنتا ہے اور خاندان سے معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اگر گھر نہیں سدھرا، معاشرہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ سماج کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ افراد ہی کے مجموعے کا نام معاشرہ اور سماج ہے، خاندان ہے، افراد ہی کے مجموعے کو کہا جاتا ہے۔ اگر افراد کی اصلاح ہو جائے، سماج کی اصلاح ہو جائے گی، معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی۔ تو ہم جو ہے اصلاح سماج کی اور اصلاح معاشرہ کی باتیں کرتے ہیں، لیکن اس کی شروعات، اس کی ابتدا جہاں سے کرنی چاہیے وہاں سے کرنے کی فکر نہیں کرتے ہیں۔ سماج اچھا ہونا چاہیے، معاشرہ اچھا ہونا چاہیے، معاشرے میں بڑی برائی ہے اور معاشرے میں بہت زیادہ بے دینی ہے۔ یہ بے دینی کیوں ہے؟ معاشرہ کسی الگ چڑیا کا نام ہے؟ ہم اور آپ ہی معاشرے کے افراد ہیں۔ ہم سدھر جائیں، ہمارا گھر سدھر جائے، ہر انسان یہ فکر کرے ہم سدھر جائیں، ہمارے گھر سدھر جائیں، معاشرہ اچھا ہو جائے گا، سماج اچھا ہو جائے گا۔ اسی کو اصلاح سماج کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعین، تم میں سے ہر ایک انسان نگراں ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آپ سوچئے یہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں ہے۔ انسان اپنی اصلاح کر لے اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کی فکر نہ کرے، کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر کے کیا وہ اپنی زندگی کا حساب صحیح طور سے دے سکے گا؟ ان ذمہ داریوں سے بھاگ سکے گا وہ؟ ایک موقع پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اولاد کو سامنے کھڑا کرے گا، ان کے والدین کو سامنے کھڑا کرے گا، اور اللہ رب العالمین پوچھے گا یہ تمہاری اولاد ہے، ہم نے تمہیں دیا تھا بیٹیوں کی شکل میں، بیٹوں کی شکل میں، ماذا علمتم وماذا ادبتم، تم نے کیا تعلیم دی ہے اور ان کی تربیت تم نے کیسی کی ہے؟ آپ سوچئے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن جہاں ہماری زندگی کے بہت سارے مسائل کے تعلق سے سوالات ہوں گے، وہاں یہ بھی پوچھا جائے گا ماذا علمتم وماذا ادبتم، تم نے تعلیم کیسے دی، بچوں کی تربیت کیسے کی ہے؟ اگر بچہ وہ جنت کے بجائے اللہ نہ کرے وہ جہنم میں جا رہا ہے، تو ہماری اور آپ کی کہیں نہ کہیں کوتاہی ہے۔ ان کوتاہیوں سے متعلق اللہ رب العالمین، ان تساہلی سے متعلق اللہ رب العالمین سوال کرے گا، اور اللہ پوچھے گا ان کے بگڑنے، ان کے بننے کہ ہم سبب ہیں اس دنیا کے اندر، اور اس کی ہمیں شروع سے فکر کرنی چاہیے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اور تعلیم بھی ہے۔ اولاد کیا ہے؟ اولاد ہمارے لیے اللہ رب العالمین کی ایک نعمت ہے۔ نعمت کے بطور نعمت کے اللہ رب العالمین نے ہم کو اولاد دیا ہے، یہ نعمت ہے، اور نعمت کے ساتھ اگر آپ اس کا حق نہیں ادا کریں گے تو نعمتیں چھن جائیں گی، نعمتیں آپ کے حق میں مصیبت بن جائیں گی۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں اور انبیاء کی دعاؤں پر جب غور کریں تو کیا دعا کرتے ہیں؟ رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ اولاد عطا فرما، لیکن کیسی؟ جو نیک اولاد ہو۔ تو اولاد کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے۔ تو نیک اولاد کا سوال اللہ رب العالمین سے کرنا چاہیے۔ وہ اولاد چاہے بیٹی کی شکل میں ہو، بیٹے کی شکل میں ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن اولاد نیک ہونی چاہیے۔ یہی اولاد ہمارے لیے کیا ہے؟ صدقے جاریہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے جاریہ سے تعبیر کیا ہے اولاد کو۔ ایک موقع پر آپ نے کہا تھا ان الرجل لترفع درجة في الجنة فيقول ان لي هذا فيقال باستغفار ولدك لك۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک انسان، اس کے درجات جنت میں بلند کیے جائیں گے، اس انسان کو اپنے عمل سے متعلق بخوبی خبر ہوگی کہ اس کے اعمال اس لائق نہیں ہیں کہ جس درجے پر تھا اس سے اوپر چلا جائے، اس لیے وہ سوال کرے گا ان لی ھذا، یہ جو ہمارا پرموشن ہوا یہاں نیچے سے جو اوپر میں گیا کس وجہ سے؟ کہا جائے گا باستغفار ولدک لک، تمہارے اولاد کے تمہارے حق میں دعاؤں کی وجہ سے۔ تو یہ اولاد ہمارے لیے دعا کب کرے گی؟ جب ان کی دینی اعتبار سے ہم تربیت کی فکر کریں گے، بچپن ہی سے ان کے تربیت کی فکر جب ہمارے اندر رہے گی، انہیں اسلامی ماحول میں، اسلامی سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں گے، تب جا کر کے وہ اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی اور ایک نافع اولاد ہمارے حق میں ثابت ہوگی۔ تو بچپن ہی سے ہم کو فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ سے جب بھی مانگیں تو نیک اور صالح اولاد مانگیں، اور جب اللہ رب العالمین صالح اولاد عطا فرما دے
تو ان کے تربیت کی ذمہ داری، اس کی فکر ہم کو اسی وقت سے ہو جانی چاہیے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، پہلی ذمہ داری ہماری کیا بنتی ہے کہ بچے کا عقیقہ کیا جائے، وہیں سے آپ کی ذمہ داریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ عقیقہ کرو، غیر اسلامی رسم و رواج میں ادھار لے کر کے، قرضہ لے کر کے بے دریغ ہم اپنی رقم خرچ کرتے ہیں، بات عقیقے کی آتی ہے چھلا کر لیتے ہیں، عقیقے کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ اس میں ہم رخصت تلاش کرتے ہیں، 14 دن پر کر سکتے کیا، 21 دن پر کر سکتے کیا، شادی ہوگی تو ولیمے میں کر لیں گے، یا قربانی آئے گی تو قربانی میں حصہ ڈال لیں گے، اس میں عقیقہ رکھ لیں گے۔ یا اولاد اللہ رب العالمین نے بطور نعمت کیا آپ کو عطا کیا ہے، وہیں سے آپ کی ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے، وہیں سے فکر کرنی چاہیے۔ اولاد کوئی ابھی جو ہے حمل ٹھہرا اور کل بچہ پیدا ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ 9 مہینے کا موقع اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے انسان کو، 8 سے 9 مہینے کے بعد اولاد پیدا ہوتا ہے۔ جب بچہ رحم مادر میں ٹھہرتا ہے خوشی ہوتی ہے، اسی وقت سے ہم کو فکر نہیں ہونی چاہیے کہ بچہ ہو یا بچی ہو اس کی ہمیں عقیقہ کرنا ہے۔ جو اسلامی ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے بحیثیت باپ کے، ہم کو اس کو ادا کرنا ہے، ہم کو اسی دن سے فکر ہونی چاہیے کہ ہم کو کرنا ہے یہ چیزیں، اور اس کے لیے انسان توڑ جوڑ کرے، جو بھی کر سکتا ہے کوششیں کرے۔ اللہ رب العالمین بطور نعمت کی اولاد عطا فرما رہے ہیں، لیکن جب ہو جاتا ہے تو ہم کو فکر ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر رخصت تو ہم دیکھتے ہیں 14 دن پہ کرے کیا، جائز ہے کیا، کر سکتے ہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے 7ویں دن عقیقہ کرنا، 7ویں دن عقیقہ کرنا چاہیے، اللہ جو بھی توفیق دے۔ ایک موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وَكَانَ الْيَهُودُ يَعُقُّ عَنِ الْغُلَامِ وَلَا يَعُقُّ عَنِ الْجَارِيَةِ فَأُقُّ عَنِ الْغُلَامِ شَاطَيْن وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاطٌ۔ کہا کہ یہودیوں کا وطیرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لڑکی اور لڑکے میں فرق کرتے ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے، لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس کا عقیقہ کر دیتے ہیں، لیکن لڑکی پیدا ہوتی ہے عقیقہ نہیں کرتے ہیں۔ لیکن تم مسلمان ہو، ایمان والے ہو، ہمارے امتی ہو، تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ فَأُقُّ عَنِ الْغُلَامِ شَاطَيْن، لہذا بچہ اگر اللہ رب العالمین لڑکا عطا فرمائے تو تم 2 جانور ذبح کرو، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاطٌ، اور لڑکی اللہ دے تو 1 جانور ذبح کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مخالفت میں یہ چیزیں بیان فرمائی، تو ہم کو کرنا چاہیے۔ تو یہ ہماری پہلی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں لڑکا فرما بردار ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، ہماری سننا چاہیے، ہماری ماننا چاہیے، ہمارے حقوق جو ہیں اس کی ادائیگی بچہ کرے، لیکن بچپن ہی سے ہم بچے کا حق مار رہے ہیں۔ تو عقیقہ اس کا حق تھا، ایک باپ کی ذمہ داری تھی کہ عقیقہ کرے۔ آپ نے بچپن میں، جبکہ وہ آپ سے اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا تھا، آپ کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا ہے، آپ سے کہہ بھی نہیں سکتا ہے، وہیں آپ نے اس کا حق مار لیا ہے۔ تو بڑھاپے میں جب آپ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوں گے، جب وہ طاقتور ہوگا، کیا ہو سکتا ہے؟ آج ہم اولاد کی نافرمانی کا شکوہ کرتے ہیں، اولاد ہماری خیال نہیں کرتی، ہم نے تو اس کا اس وقت حق مارا جب وہ کسی قابل نہیں تھا۔ تو یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ جیسے دیگر چیزوں میں ہم فکر کرتے ہیں اور دنیا کی ساری آشائشیں اس کو پورا کرنے کے لیے ہم جو ہے کوششیں کرتے ہیں، اسی طرح سے ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ عقیقہ کریں اور اچھے نام رکھیں، اچھے نام کا انتخاب کریں۔ جب اچھے نام کی بات آتی ہے تو اچھا نام ہم گوگل سے تلاش کرتے ہیں، اور ایسا نام تلاش کرتے ہیں جو اینٹک ہو، کبھی کسی نے رکھا ہی نہ ہو، اور اس کے چکر میں اس کا مفہوم کیا ہے، معنی کیا ہے، اس کی فکر ہم کو نہیں ہوتی ہے۔ آج یہود نے، نصارہ نے بہت سارے نام اسلامک نام کے اوپر آپ ڈال دیے ہوئے ہیں اور رکھتے جا رہے ہیں۔ ہم کو نہ عبداللہ پسند آتا ہے، نہ عبد الرحمن پسند آتا ہے۔ کیوں؟ معاشرے میں بہت سارے بچے عبداللہ عبد الرحمن کے ہیں، تو ہم کو وہ نام پسند ہے۔ کچھ الگ ہونا چاہیے، اور کچھ الگ کے چکر میں ایسے نام رکھ دیتے ہیں جو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کا معنی، اس کا مفہوم بہت عجیب سا ہے جو لوگوں نے نام رکھے ہیں۔ کیسے اسلامک نام ہے، کہاں سے مل گیا اس میں؟ تو یعنی آپ جو ہے صحابہ کے نام ہیں، صحابیات کے نام ہیں، انبیاء کے نام ہیں، اگر 4 عمر ہو گئے آپ کے گھر میں کیا فرق پڑ جاتا ہے اس سے؟ باپ تو الگ ہے۔ آپ عربوں کو دیکھیے، آج بھی عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ آپ کو ملیں گے، محمد بن محمد بن محمد ملیں گے آپ کو،
تو اس سے کچھ فرق نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم الگ نام رکھنے کے چکر میں وہ نام رکھتے ہیں جو یہود و نصارہ کے نام ہوا کرتے ہیں. اور دوسرا، اللہ اگر توفیق دے دیتا ہے کسی کو اور اسلامک نام رکھ بھی لیتے ہیں تو اس کو ایسا بگاڑتے ہیں پیار اور محبت میں کہ کچھ بچتا ہی نہیں ہے. محمد نام ہے، کچھ اور بھی ممو بولتے ہیں اس کو. یہ کون سا نام ہے؟ اچھا نام تھا. عبداللہ نام ہے، عبد الرحمن عبدو بولنا شروع کر دیتے ہیں. یہ عبدو کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے نام سے مت پکارو. اللہ نے منع کیا ہوا ہے. تو معاشرے میں آپ اپنے بچوں کے نام کے بگاڑنے کا سبب بن رہے ہیں. اچھا نام عبداللہ، اللہ کا بندہ، رحمان کا بندہ، یہ کہنے کے بجائے عبدو اور بندو اور کیا کیا بولتے رہتے ہیں. آپ سوچئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے اچھا نام رکھو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی شخص آتا تھا، نام اگر ان کے شرکیہ ہوتے تھے آپ تبدیل کر دیتے تھے، یا نام ایسا ہوا کرتا تھا جس میں جو ہے سوچ کر کے نیگیٹو جو ہے سوچ اگر پیدا ہو، منفی اثر اگر اس کے ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نام بھی تبدیل کر دیا کرتے تھے. تو اب سوچئے کہ ہم نام بھی اچھا رکھتے ہیں لیکن اس کو محمل انداز میں ایسا بگاڑ دیتے ہیں اور بگاڑ کر کے پتہ ہی نہیں چلتا نام کیا ہے پورا. تو نام اچھا رکھنا چاہیے. بچے کی، اولاد کی کے تعلق سے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ وہیں سے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں، اچھا نام رکھیں اور اچھی باتیں سکھائیں. اچھی باتیں سکھائیں. بہت سارے لوگ بچہ بولنا شروع ہوتا ہے تو آپ اچھی چیزیں سکھائیں، لا الہ الا اللہ کی تعلیم دیں، اللہ، رسول، محمد، دین، نبی، قرآن، کلمہ، یہ آپ کو سکھانے کی ضرورت ہے. لیکن اس کے بجائے غیر اسلامی چیزیں، یہیں سے آپ کے غلط تربیت کا اثر ہوتا ہے. بچہ کیا ہے؟ کورا کاغذ ہے. وہ آپ سے، ماں سے، باپ سے، گھر میں موجود افراد سے جو کچھ دیکھتا ہے وہ اس کو ریکارڈ کرتا ہے، اس کے ذہن کے اوپر وہ نقش ہوتا ہے. تو وہیں سے کہ اپنے گھر کو ایک اسلامی ماحول میں ڈھالیں. بچہ جو کچھ سیکھے اسلامی تعلق سے سیکھے. جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا، وعدہ خلافی کرنا، یہ ساری چیزیں اگر ماں باپ میں پائی جاتی ہیں بچہ وہی سیکھے گا. اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ ہمارے بڑے کرتے ہیں وہ اچھا ہوتا ہے. اس کی سوچ یہ ہوتی ہے، اس کو نہیں معلوم ہے اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے. عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں گھر کے باہر تھا اور میری والدہ نے مجھے گھر میں سے پکارا کہ بیٹی آ جاؤ، میں تمہیں کچھ دیتی ہوں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ادھر سے گزر رہے تھے. آپ نے یہ سوچا، آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تربیت. آپ گئے وہاں پہ گھر پہ اور کہتے ہیں کہ میری ماں سے انہوں نے سوال کیا کیا دینا چاہتی ہو؟ تو کہا کہ ایک کھجور تھا، بچے کو دینا چاہتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر تم کچھ نہ دیتی تھی، یہ کیا ہوتا تھا؟ تمہارے نام اعمال میں جھوٹ لکھا جاتا تھا. تو آج کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے بچوں کو چپ کرانے کے لیے، ان کو تنبیہ کرنے کے لیے، کتا آ جائیں گا، بلی آ جائیں گی، شیر آ جائیں گا، بھوت پکڑ لے گا، ایسی بہت ساری چیزوں سے ہم ڈراتے ہیں بچوں کو، ان کے اندر بزدلی پیدا کرتے ہیں. یہ چیزیں بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اس کی عظمت، اس کی خشیت جو ہے بچوں کے دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. وعدہ خلافی کرتے ہیں بچوں کو چپ کرانے کی خاطر. ابا گئے تمہارے لیے یہ لانے، میں تمہارے لیے یہ لا دوں گی، اور کچھ نہیں لاتے ہیں. بچہ بھی دیکھتا ہے ابا بول کے مکر جاتے ہیں، امی بھی بول کے مکر جاتی ہیں. بچہ وہیں سے وعدہ خلافی سیکھتا ہے، وہیں سے جھوٹ سیکھتا ہے، وہیں سے مکر و فریب سیکھتا ہے، وہیں سے گالی گلوچ سیکھتا ہے. تو ماں یہ پہلی درسگاہ ہوتی ہے بچوں اور بچیوں کے لیے. اگر وہی پہلا درسگاہ، پہلا مکتب ہی اگر خراب نکلے تو آپ سوچئے کہ بڑے ہونے کے بعد کیا ہوگا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو، اور ایسا وعدہ بھی مت کرو جو آپ پورا نہ کر سکتے ہو.
تو بچوں سے وہی وعدہ کریں تاکہ وہ وعدہ خلافی نہ سیکھیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، والدین کیا کرتے ہیں؟ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم واقعی اپنے بچے کو یہودی نصرانی، یہ بات عقیدے سے متعلق تو ہے ہی لیکن اخلاقیات سے بھی متعلق ہے. یہودیت، نصرانیت، مجوسیت ہے کیا؟ ان کے صفات کیا ہیں قرآن عزیز کے اندر؟ دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، بے وفائی کرنا، یہی سارے تو صفات ہیں، یہی سارے صفات ہیں، یہی سارے اوصاف ہیں یہود و نصارہ کے. تو بچہ عقیدتاً تو یہودی نہیں ہوا لیکن اخلاقی اعتبار سے اگر وہ دھوکے باز ہے، اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے، اگر وہ سماج کے لیے فسادی انسان ہے، کیا بنا وہ؟ اخلاقی اعتبار سے یہودی نہ بنا، وہ نصرانی نہ ہوا، وہ مجوسی نہ ہوا. یہی سارے اوصاف تو اللہ نے بیان کیے ہیں یہود و نصارہ کے. تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے اوصاف، ہمارے اخلاق، ہمارے عادات و اطوار کیا وہی نہیں ہے جو یہود و نصارہ کے تھے، مجوسیوں کے تھے یا ہیں؟ اگر ہم وعدہ خلافی کرتے ہیں کون سے مسلمان ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں کون سے مسلمان؟ دغا بازی کرتے ہیں، دوسروں کا حق مارتے ہیں، کون سے مسلمان ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے اوصاف نہیں بیان کیے ہیں. یہ تو منافقت ہے، یہودیت ہے، نصرانیت ہے، مجوسیت ہے. عقیدے میں چھ جائے کے مسلمان ہیں لیکن اخلاقیات میں، آداب و اطوار میں، طور طریقے میں ہم وہی جا رہے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو منع کیا تھا، بیان کیا تھا کہ والدین کیا ہے، اپنے اولاد کو ایسا سماج اور ایسا معاشرہ، ایسا ماحول دے دیتے ہیں کہ وہ یہودیوں جیسے اخلاق، یہودیوں جیسے طور طریقے، ان کے جیسا چال چلن، ان کے جیسے طور طریقے وہ اپنا لیتا ہے. لباس دیکھیں، ان کے اٹھنے بیٹھنے کا طرز عمل دیکھیں، ان کے بال دیکھیں، ان کے بات چیت کے انداز دیکھیں. آپ سوچئے کہ اسلامی کلچر ہم کیا دے رہے ہیں ان کو، ان کا اخلاق کہاں سنوار رہے ہیں، کتنا سنوار رہے ہیں. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ دین کے اعتبار سے اچھا نام دیں، اچھا ماحول دیں، اچھی چیزیں سکھائیں، اچھے باتوں کی تعلیم دیں. ام سلیم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بارہا آپ سنتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا آغاز کیا، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر باہر تھے، وہ پہلے ہی اسلام لے آئیں اور بچے کو کیا سکھا رہی ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، محمد یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ بتا رہی ہیں. شوہر سفر سے واپس آئے، کہتے ہیں اسبوتی، بے دین ہو گئی، تو بے دین ہو گئی اور پھر میرے بچے کو بھی بگاڑ رہی ہے. وہی ام سلیم ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیا، 10 سال خدمت کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو بچوں کو اچھی چیز سکھانا ہے، کھانے پینے کے آداب، طور طریقے شروع ہی سے سکھانی ہے، ان کو بتانا ہے. عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں ہمارا بچپنا گزرا ہے. دسترخوان پہ بیٹھے، چھوٹا بچہ ہوں، دسترخوان پہ تھا، دسترخوان میں جہاں مجھے اچھا لگا، جو چیز اچھی لگی وہاں سے اٹھانا شروع کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، وہیں سے تعلیم دے رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں. کہتے ہیں یا بنیا سم اللہ، اے بچے، اے غلام، اللہ کا نام لو، بسم اللہ کہہ کر کے کھانا شروع کرو. کل بیمینک، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، وہ کل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھاؤ. کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس دن سے میرے کھانے کا انداز وہی رہا جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھلایا تھا. تو تربیت بچپن سے شروع ہو جاتی ہے. پودا جب تک کمزور ہوتا ہے، جب تک پودا ہوتا ہے، آپ اس کو جیسے چاہیں جیسے کر دیں، لیکن تناور درخت بن جائے تو آپ اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. وہ ٹیڑھا ہو گیا تو ٹیڑھا ہی رہے گا، آپ اس کو سیدھا نہیں کر سکتے ہیں. تو بچپن ہی سے ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اولاد کے لیے
ان کے تعلیم و تربیت کے لیے صحیح درسگاہ کا انتخاب کریں. کہاں اس کی تربیت صحیح طریقے سے ہو سکتی ہے؟ دنیاوی اعتبار سے اچھے اسکول، اچھے کالج کا ہم انتخاب کرتے ہیں، لیکن دینی اعتبار سے اچھے مدارس کا، اچھے تربیت گاہ کا انتخاب بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بچوں کو وہ مدرسہ، وہ مکتب دیں جہاں سے ان کی بچپنے سے صحیح سے تعلیم و تربیت ہو سکے. یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. تو بہت ساری باتیں، کئی ساری باتیں آپ کے سامنے جو ہے اس تعلق سے انشاءاللہ آئیں گی. تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے جو بچے ابھی ہمارے گھر میں، ہماری پرورش میں ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو ایک اچھا ماحول ہم دیں. یہی نسل آگے چل کر کے، یہی لوگ قوم کے باغ ڈور کو سنبھالیں گے. اور اگر یہی خراب ہو گئی، یہی نسل جو ہے تباہ ہو گئی، تو یاد رکھیے ہمارے اسلامی کلچر کا کیا ہوگا، ہماری تہذیب کا کیا ہوگا، ہمارے ایمان و عقیدے کا کیا ہوگا. آج ہم کو جتنی فکر ہے، ممکن ہے آنے والی نسلوں کو اس سے بھی کم دین کی فکر ہو. ہم جتنا جذبہ اور جتنا احساس ان کے دلوں میں آج پیدا کریں گے، اس کا نتیجہ آج سے 50 سال کے بعد، 100 سال کے بعد وہ نتیجہ نظر آئے گا. لیکن جب ہم کوشش کریں گے تو ہوگا. آج غیر اپنا کلچر، اپنی تہذیب تعلیم کے ذریعے سے آپ کے اندر، آپ کے بچوں کے اندر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم سوئے پڑے ہیں. ہم کو اس کی فکر نہیں ہے کہ ہمیں اپنے دینی اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے ہمیں اپنے آنے والی نسلوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم کو آج سے فکر کرنی چاہیے کہ ہمیں واقعی اپنے گھر کو ایک دینی ماحول دینا ہے اور اپنے بچے کی اسلامی تعلیم و تربیت کی فکر کرنی ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. یاد رکھیے نجات اسی وقت ممکن ہے جب ہم دونوں پہلوؤں پر برابر چلنے کی کوشش کریں گے. اپنی بھی فکر کریں اور اپنے ماتحت لوگوں کے بھی آپ فکر کریں، ان کی اصلاح کی، ان کی تربیت کی. اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم نے جو کچھ سنا الہ العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے. نوجوان نسلوں کو الہ العالمین دین کا صحیح فہم عطا فرمائے. الہ العالمین جو دین سے دور ہیں، الہ العالمین دین سے قربت کی انہیں توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمارے دین سے، دل سے جو دین کی محبت کم ہوتی جا رہی ہے، الہ العالمین صحیح معنوں میں ہمارے دلوں میں ہمارے دین اسلام کی، توحید کی، ایمان کی الہ العالمین ہمارے اندر محبت پیدا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. الہ العالمین جب تک اس دنیا میں رہیں ایمان اور توحید پر الہ العالمین ہمیں رہنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں الہ العالمین انہیں شفا عطا فرما. ہمارے درمیان جو پریشان حال ہیں الہ العالمین ان کے پریشانی کو دور فرما. الہ العالمین جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان اور توحید پر ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف الرحیم.